بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یثرب میں ایمان خاصا پھیل گیا اور مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی تو ان کو خیال آیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں آنے کی دعوت دینا چاہیے۔ چنانچہ ایام حج میں 73 افراد اس غرض سے مکہ مکرمہ گئے اور آپ سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات بھی مقام عقبہ میں ہوئی۔ اس وقت جانے دو عالم کے چچا عباس بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ وہ اگرچہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تاہم اپنے بھتیجے کے خیر خواہ تھے۔ گفتگو کا آغاز بھی انہوں نے کیا اور انصار سے مخاطب ہو کر کہا، اے قبیلہ خزرج کے لوگوں، جیسا کہ تم جانتے ہو محمد ایک نہایت ہی معزز گرانے کا فرد ہے۔ یہاں اگرچہ اس کی مخالفت کافی ہے مگر پھر بھی وہ اپنے شہر اور اپنے گھر میں باعزت طریقے سے رہ رہا ہے۔ اب مخالفت کا زور بھی کسی حد تک ٹوٹ چکا ہے اور حالات دن بدن بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد ہمارے پاس ہی رہے، مگر یہ ہماری بات ماننے پر تیار نہیں۔ یہ تمہارے پاس جانا چاہتا ہے اور وہیں قیام کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر تم اس کا بھرپور ساتھ دے سکو اور مکمل طور پر اس کی اعانت اور حفاظت کر سکو تو پھر اسے وہاں جانے کی ضرور دعوت دو، لیکن اگر وہاں لے جا کر تم نے اس کی حمایت سے دستبرداری اختیار کر لی اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو پھر بہتر یہ ہے کہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ اور اسے وہاں لے جانے کی خواہش چھوڑ دو، کیونکہ بہرحال اس کا ایک اعزاز اور مقام ہے۔ حضرت عباس کی یہ پر اثر تقریر سن کر انصار نے کہا، ہم نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، اب آپ بات کریں یا رسول اللہ، اور ہم سے جو عہد لینا چاہیں لے لیں۔ جانے دو عالم نے پہلے چند آیات پڑھ کر ان کو سنائی، پھر اسلام کی حقانیت بیان فرمائی اور اس کی طرف ترغیب دلائی اور آخر میں ارشاد فرمایا، میں تم سے بیعت لینا چاہتا ہوں اس بات پر کہ تم میری اس طرح حفاظت کرو گے جس طرح اپنے اہل و عیال کی کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا ابن معرور نے جانے دو عالم کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنایا ہے، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنی جانوں کی کرتے ہیں۔ کہ اس پرجوش انداز میں جانے دو عالم کی حمایت کا اعلان کرنے والے حضرت برا کی زندگی نے وفا نہ کی اور جانے دو عالم کا مدینہ منورہ میں استقبال کرنے کی حسرت دل میں ہی لیے ہجرت سے 1 ماہ قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچانک حضرت ابو الہیثم آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہودیوں اور دیگر مشرکین کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کا ساتھ دینے کی صورت میں ہمیں وہ تمام روابط اور دوستیاں کاٹنا پڑیں گی اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، مگر کہیں ایسا نہ ہو یا رسول اللہ کہ جب آپ کو کامیابی اور غلبہ حاصل ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ دیں اور دوبارہ اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں۔ یہ محبت بھری گفتگو سن کر جانے دو عالم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، اب میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، انا منکم و انتم منی، جس سے تمہاری مخالفت میری بھی مخالفت اور جس سے تمہاری صلح میری بھی صلح۔ یہ مجدہ جاں فضا سن کر وارفتہ محبت ابو الہیثم کو قرار آ گیا اور خاموش ہو گئے۔ پھر جانے دو عالم نے فرمایا، تم اپنے 12 آدمی منتخب کر لو جن کو میں تمہارا سردار بنا دوں۔ سب نے متفقہ طور پر 12 آدمی منتخب کر لیے، 9 خزرج کے اور 3 اوس کے۔ پھر سب نے بیعت کی اور سب سے پہلے حضرت برا نے بیعت کی۔ بعد میں دیگر 72 سعادت مندوں نے یہ شرف حاصل کیا۔ ان 12 خوش نصیبوں کے نام میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت اسید بن حضیر، ابو الہیثم، سعد ابن خیثمہ، اسد ابن زرارہ، سعد ابن ربیع، عبداللہ ابن رواحہ، سعد ابن عبادہ، منذر ابن عمر، برہ ابن معرور،
عبداللہ ابن عمر، عبادہ ابن صامت، رافع ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ سیرت ابن ہشام میں واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت ابو الہیثم جنہوں نے یہ سارا کچھ کہا تھا، ان کا اصلی نام مالک تھا۔ مدینہ منورہ میں جانے دو عالم کے آپ خارس یعنی تخمینہ لگانے والے کھجوروں کے باغات کا معائنہ کر کے پھل کا تخمینہ لگاتے تھے اور آپ کو اس کی مقدار سے مطلع کیا کرتے تھے تاکہ اس حساب سے عشر وغیرہ وصول کیا جا سکے۔ جانے دو عالم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان کو خارس بنانا چاہا، مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ صدیق اکبر نے فرمایا، مگر رسول اللہ کے زمانے میں تو تم یہ کام کیا کرتے تھے، اب کیوں انکار کر رہے ہو؟ اس کی وجہ ہے، ابو الہیثم نے جواب دیا، کہ اس دور میں جب میں تخمینہ لگا کر واپس آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرتا تھا تو آپ میرے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، محض اس دعا کی خاطر یہ میں فریضہ انجام دیا کرتا تھا۔ اب وہ باتیں کہاں؟ یہ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ حصہ دوم صفحہ 22 پر۔ تمام غزوات میں جانے دو عالم کے ساتھ جہاد میں شامل رہے۔ 20 ہجری کو فاروق اعظم کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ جب اہل یثرب کی طرف سے دعوت ہجرت مل گئی تو جانے دو عالم نے اپنے اصحاب سے کہا، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھی دے دیے ہیں اور ایک ایسا خطہ بھی میسر آ گیا ہے جہاں تم پرامن طور پر رہ سکتے ہو، اس لیے آہستہ آہستہ ادھر روانہ ہوتے جاؤ۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے اہل ایمان کے لیے یہ اجازت ایک نعمت غیر مترقبہ تھی۔ اگرچہ یہاں سے جانے کی صورت میں اہل و عیال سے، گھر بار سے اور مال و متاع سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے تھے، مگر ان اہل وفا کو ان چیزوں کی پرواہ ہی کب تھی۔ چنانچہ لوگوں نے چپکے چپکے یثرب کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جو لوگ چھپ چھپا کر نکل جاتے وہ تو بچ جاتے، مگر جن کی روانگی کی بھنک مشرکین کے کانوں میں پڑ جاتی انہیں بے انتہا مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا۔ سب سے پہلے مہاجر ابو سلمہ ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی ام سلمہ اور ننھے بیٹے سلمہ کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو بنو مغیرہ اور بنی عبد الاسد نے آ کر ان کو روک لیا۔ بنو مغیرہ ام سلمہ کا قبیلہ تھا اور بنو عبد الاسد ابو سلمہ کا۔ بنو مغیرہ نے ابو سلمہ سے کہا، اگر تو جانے پر بضد ہے تو چلا جا، مگر ہم اپنے قبیلے کی لڑکی کو ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ بنو عبد الاسد نے کہا، ابو سلمہ تیرا بیٹا ہمارے قبیلے کا بچہ ہے، اگر تو جانا چاہتا ہے تو جا، یہ بچہ ہم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ام سلمہ کی گود سے بچہ چھین لیا اور اسے لے کر چلتے بنے۔ ابو سلمہ اکیلے رہ گئے۔ قبیلے والوں کا خیال ہوگا کہ بیوی اور بیٹے کی محبت ابو سلمہ کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گی، مگر جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر کر چکی ہو، ان کی راہ میں فانی محبتیں کب رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ چنانچہ ابو سلمہ بیوی بچوں کو وہیں چھوڑ کر اکیلے چلے گئے۔ حضرت ابو سلمہ کی ہجرت کر جانے کے بعد ان کی اہلیہ کو ناقابل برداشت مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بڑی مشکل سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچی۔ ہجرت کر کے یثرب پہنچ جانے والوں کو دوبارہ واپس لانے کی کوششیں بھی کی جاتی اور اس سلسلے میں ہر طرح کے مکر و فریب کو روا رکھا جاتا۔ چنانچہ جب حضرت عمر آمادہ ہجرت ہوئے تو 2 اور افراد حضرت ہشام اور حضرت عیاش بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ طے یہ ہوا کہ فلاں جگہ فلاں وقت تینوں اکٹھے ہوں گے اور ساتھ چلیں گے۔ اگر مقررہ وقت تک کوئی نہ پہنچ سکا تو سمجھ لیا جائے کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے اور وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حضرت عمر کو تو کوئی پرواہ نہ تھی، کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ آپ نے خفیہ ہجرت کی ہی نہیں، آپ نے تو کفار کے بھرے مجمع میں اعلان کیا تھا
کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ اور اولاد کو یتیم کرنا چاہے تو بے شک مجھے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ ہیبتناک اعلان سن کر مشرکین اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ کسی نے آپ کو روکنے کی جرت نہ کی اور آپ اعلانیہ روانہ ہو گئے۔ مقررہ جگہ پہنچے تو حضرت ہشام وہاں موجود نہ تھے، کیونکہ ان کا راز کھل گیا تھا اور مشرکین نے انہیں قید کر لیا تھا۔ حضرت عیاش البتہ آئے ہوئے تھے، وہ آپ کے ہم سفر ہو گئے اور دونوں یثرب پہنچ گئے۔ چند دنوں کے بعد ابو جہل اور اس کا بھائی حرس بھی یثرب آ پہنچے۔ یہ دونوں حضرت عیاش کے تایہ زاد بھائی تھے اور ان تینوں کی ماں ایک تھی۔ انہوں نے حضرت عیاش سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے فراق میں ماں کا برا حال ہے، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میں عیاش کا منہ نہ دیکھ لوں نہ سر میں کنگھی کروں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ اس کی حالت زار دیکھ کر ہم سے صبر نہ ہو سکا اور تمہیں لینے چلے آئے، اس لیے فی الحال تم ہمارے ساتھ چلے چلو تاکہ ماں کی قسم پوری ہو جائے اور اس کو قرار آ جائے، بعد میں بے شک چلے آنا۔ ماں کی بے تابی و بے قراری کا سن کر حضرت عیاش کا دل پگھل گیا اور ان کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عیاش کو سمجھایا اور کہا، عیاش مجھے تو یہ سراسر دھوکہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے میرے خیال میں تمہارا ان کے ساتھ جانا مناسب نہیں، اور جہاں تک تمہاری ماں کی قسم کا تعلق ہے تو یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ جب اس کے سر میں جوئیں پڑیں گی تو وہ خود ہی کنگھی کرنے لگے گی، اور جب مکے کی چلچلاتی دھوپ اس پہ پڑے گی تو خود ہی سائے میں جا بیٹھے گی۔ حضرت عیاش نے کہا، میں ماں سے مل کر جلد ہی واپس آ جاؤں گا، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا، تو میری یہ اونٹنی لے جاؤ، میرا یہ ناکہ لے جاؤ، یہ بہت توانا اور تیز رفتار ہے۔ اگر راستے میں ابو جہل اور حرس کی نیتوں میں فطور آئے تو یہ سبک سیر ناکہ تمہیں بہت کام دے گا اور وہ اس کی گرد کو بھی نہ پا سکیں گے۔ چنانچہ حضرت عیاش نے ناکہ لیا اور ان دونوں کے ہمراہ مکہ روانہ ہو گئے۔ بات وہی نکلی جو فراست فاروقی نے پہلے ہی بھانپ لی تھی۔ مکہ کے قریب پہنچے تو ابو جہل کہنے لگا، میرا اونٹ تو بالکل ہی بے دم ہو کر رہ گیا ہے، ذرا تم اپنا ناکہ بٹھاؤ تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ سوار ہو جاؤں۔ حضرت عیاش نے اس کے کہنے پر ناکہ بٹھا دیا۔ ابو جہل اور حرس دونوں اترے اور حضرت عیاش پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عیاش نے بتیرے ہاتھ پاؤں مارے، مگر ان دونوں نے مل کر انہیں باندھ لیا اور اسی طرح ان کو باندھے ہوئے مارتے پیٹتے مکہ میں داخل ہوئے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے تو ابو جہل نے فخریہ طور پر ان سے کہا، دیکھا تم لوگوں نے ہم نے ان احمقوں کی کیا درگت بنائی ہے، تم بھی اپنے بیوقوفوں کے ساتھ یہی سلوک کرو۔ اس کے بعد حضرت عیاش کو بھی حضرت ہشام کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ یہ سیرت الحلبیہ جلد 2 صفحہ 23-24 اور سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 288 پر سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ غرض کہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، بلکہ مال و متاع اور عزت و آبرو کو داؤ پر لگا کر یہ مہم سر کرنا پڑتی تھی۔ بائیں ہما اہل شوق کسی نہ کسی طرح جاتے رہے اور یثرب میں جمع ہوتے رہے۔ رفتہ رفتہ سارے ہی مسلمان ادھر چلے گئے اور جانے دو عالم صدیق اکبر اور علی مرتضیٰ کے سوا کوئی مکہ مکرمہ میں مسلمان نہ رہا، سوائے ان لوگوں کے جو پابند سلاسل تھے یا ناداری اور غربت کی وجہ سے معذور تھے۔ صدیق اکبر بھی ہجرت کے لیے بیتاب تھے، مگر جانے دو عالم سے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، ابو بکر جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی تیرا ہم سفر بنا دے۔ اس فرمان سے صدیق اکبر کو امید لگ گئی کہ شاید آقا بذات خود میرے ہم سفر بن کر مجھے لازوال اعزاز بخشنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے 800 روپے میں جو اس دور کے تھے 2 اونٹنیاں خرید لیں اور ان کو کھلا پلا کر فربا کرنا شروع کر دیا تاکہ جب سفر کا مرحلہ پیش آئے تو سواریوں کے انتظام میں کوئی دقت نہ ہو۔ اچھی دیکھ بھال اور خاطر مدارت سے اونٹنیاں چند ہی دنوں میں تگڑی تازی ہو گئیں اور اس قابل ہو گئیں کہ ان پر بے دھڑک طویل سفر کیا جا سکے۔ اب صرف ان کا انتظار تھا کہ کب جانے دو عالم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہجرت ملتا ہے۔ آخر وہ گھڑی آ پہنچی جس کا انتظار تھا۔
ایک دن دوپہر کے وقت حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما نے دیکھا کہ جانے دو عالم ان کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے صدیق اکبر کو مطلع کیا۔ چونکہ آپ دوپہر کے وقت کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے، ہمیشہ صبح اور شام کو تشریف لے جایا کرتے تھے، اس لیے صدیق اکبر کو تعجب ہوا اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس گھر ان کی آمد کسی اہم بات کے لیے ہی ہوئی ہوگی۔ اتنے میں جانے دو عالم بھی دروازے تک پہنچ گئے اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ صدیق اکبر نے اجازت دے دی تو آپ گھر میں داخل ہوئے اور صدیق اکبر سے کہا ابو بکر تمہارے علاوہ یہاں جو کوئی بھی ہے اس کو کہو کہ ذرا باہر چلا جائے تاکہ تخلیہ میں بات ہو سکے۔ اس وقت گھر میں 4 ہی افراد تھے، صدیق اکبر، ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں عائشہ اور اسما۔ اس لیے صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا، یہاں سب گھر کے افراد ہیں، غیر تو کوئی نہیں ہے۔ اس پر جانے دو عالم نے انہیں بتایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ صدیق اکبر نے بےتابی سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر نثار، کیا مجھے بھی ہم سفری کی سعادت حاصل ہو سکے گی؟ ہاں تم میرے ساتھ ہوگے۔ جانے دو عالم نے فرمایا اللہ اللہ، صدیق جیسے عاشق صادق کے لیے اس سے بڑی نوید روح افزا اور کیا ہو سکتی تھی۔ یہ مجدہ سن کر فرحت اور انتہائی مسرت سے ان کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اس سے پہلے خوشی سے بے قابو ہو کر روتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس دن پہلی مرتبہ ابا جان کو سرور بے پایا سے اشک بار دیکھا تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ کی نظر ہے۔ جانے دو عالم نے فرمایا بلا قیمت نہیں لوں گا، جتنے میں تم نے خریدی ہے اتنی رقم ادا کروں گا۔ صدیق اکبر نے کہا جیسی آپ کی مرضی۔ یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ صدیق اکبر تو زندگی بھر اپنا مال جانے دو عالم پر قربان کرتے رہے، مگر اس ایک موقع کے سوا کبھی آپ نے انکار نہیں کیا۔ آخر اس میں کیا راز ہے کہ آپ نے اس وقت حضرت صدیق کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا اور باقاعدہ قیمت ادا کی؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانے دو عالم چاہتے تھے کہ میری ہجرت ہر لحاظ سے مکمل ہو، یعنی ہجرت میں صرف بدن کا حصہ نہ ہو، مال کا حصہ بھی ہو۔ اگر آپ بلا قیمت اونٹنی قبول فرما لیتے تو ہجرت میں آپ کے مال کا کوئی حصہ نہ ہوتا، اس طرح ایک لحاظ سے ہجرت نامکمل رہ جاتی۔ مزاج شناس رسول صدیق اکبر یہ رمز سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے بھی اصرار نہیں کیا اور کہا جیسے آپ کی مرضی۔ دارالندوہ میں آج خاصا اجتماع ہے۔ مختلف قبیلوں کے 20 آدمی ایک پریشان کن مسئلے پر مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور غور و خوض کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ درپیش ہے کہ محمد کے بیشتر ساتھی یہاں سے چلے گئے ہیں اور یثرب میں آباد ہو گئے ہیں۔ دارالندوہ اہل مکہ کا ایوان مشاورت تھا اور اس لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل تھا کہ مکہ مکرمہ میں یہ پہلا مقام تھا۔ اس سے پہلے لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جد امجد جناب قصی نے اسے اپنے لیے بنوایا تھا، ان کے بعد اسے مشورہ گاہ بنا دیا گیا تھا۔ یہاں صرف اس وقت اجلاس منعقد کیا جاتا تھا جب کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا۔ اس اجلاس میں صرف معمر اور سنجیدہ قسم کے افراد شامل ہو سکتے تھے۔ 40 سال سے کم عمر والے کسی شخص کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ صرف ابو جہل اپنی ذہانت و فطانت کی وجہ سے اس قاعدہ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا اور اس کو نوجوانی میں ہی دارالندوہ کا ممبر بنا لیا گیا تھا۔ تو دارالندوہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، غور و خوض ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ درپیش ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر ساتھی یہاں سے یثرب منتقل ہو چکے ہیں۔ وہاں کے لوگ بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی قوت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر محمد بھی نکل گیا اور جا کر ان لوگوں سے مل گیا تو پھر اس تحریک پر قابو پانا مشکل اور ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی ایسی تدبیر سوچی جائے جس سے مستقبل کے اس خطرے کا سد باب ہو سکے۔ شیطان کے چیلے چانٹے اتنی اہم مشاورت میں مصروف ہوں اور خود شیطان ان میں شامل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ چنانچہ شیطان بھی
حسب معمول شیخ نجدی کی صورت میں آ پہنچا۔ اہل محفل نے ایک اجنبی کو اندر آتے دیکھا تو بہت ناراض ہوئے، کیونکہ دارالندوہ میں اجنبیوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اس لیے انہوں نے انتہائی درست لہجے میں بڈھے نجدی سے پوچھا، من انت وما ادخلک علینا فی خلوتنا بغیر اذننا، تو کون ہے اور ہماری پرائیویٹ مجلس میں بغیر اجازت کیوں گھس آیا ہے؟ شیطان پرانا خرانٹ تھا، اس نے فی الفور خوشامد اور عاجزی کا انداز اختیار کیا اور کہا، میں نجد کا رہنے والا ہوں، مکہ میں آیا تو تمہارے حسین و جمیل چہرے اور مہکتے بدن دیکھ کر دل تم لوگوں کی طرف کھنچنے لگا، اس لیے چند گھڑیاں تمہاری صحبت میں گزارنے کے لیے ادھر چلا آیا ہوں۔ اگر تم کو میرا آنا ناگوار گزرا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اہل محفل پر اس کا انداز گفتگو اثر کر گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، خیر ہے، کوئی حرج نہیں، باہر کا آدمی ہے، اس نے ہماری بات چیت سن بھی لی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ شیخ نجدی اپنا ریشمی جبہ سنبھالتے ہوئے ان میں آ بیٹھا۔ کاروائی کا آغاز ہوا تو ایک شخص نے اس اجتماع کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ محمد کے بڑھتے ہوئے اقتدار و عروج کو روکنے کے لیے تجاویز پیش کی جائیں۔ ایک جہاندیدہ کافر ابو البختری نے کہا، میرے خیال میں محمد کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی جائیں اور ساری عمر اس کو اسی طرح قید رکھا جائے تاکہ اس کی روح پرواز کر جائے۔ نہیں، یہ معقول مشورہ نہیں ہے، شیخ نجدی منہ بنا کر بولا، اس طرح تو خطرہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ محمد کے پیروکاروں کو جب پتہ چلے گا کہ تم لوگوں نے اس کو پابند سلاسل کر دیا ہے تو وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے اور محمد کو چھڑا لے جائیں گے، کوئی اور تجویز سوچو۔ اسود ابن ربیعہ بولا، میری رائے یہ ہے کہ محمد کو یہاں سے نکال دیا جائے، باہر جا کر اس کا جو جی چاہے کرتا پھرے، ہماری تو جان چھوٹے گی۔ یہ بھی کوئی صحیح رائے نہیں ہے، شیخ نجدی نے ناک منہ چڑھائی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ محمد اپنی میٹھی اور خوبصورت گفتگو سے لوگوں کا دل مو لیتا ہے؟ اگر تم نے اسے مکہ سے نکال دیا تو وہ بیرون مکہ آباد قبائل میں ڈیرا لگا لے گا اور ان کو اپنی جادو بیانی سے مسخر کر کے تمہارے مقابلے میں لا کھڑا کرے گا، کوئی اور تجویز پیش کرو۔ ابو جہل نے کہا، میرے ذہن میں ایک نہایت عمدہ تجویز ہے جو ابھی تک کسی نے پیش نہیں کی۔ وہ کیا ہے ابو الحکم؟ حاضرین محفل نے پوچھا۔ میرا منصوبہ یہ ہے، ابو جہل نے بتایا، کہ بنو ہاشم کے علاوہ ہر قبیلے میں سے معزز گرانوں کے جوانوں کو منتخب کیا جائے اور انہیں تلواریں دی جائیں، وہ سب مل کر یک بارگی محمد پر حملہ کریں اور اس کو قتل کر دیں، اس طرح ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور بنو ہاشم قصاص کا مطالبہ بھی نہ کر سکیں گے، کیونکہ اس حملے میں ہر قبیلے کے جوان ملوث ہوں گے اور بنو ہاشم تنہا سب کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں خون بہا ادا کرنا پڑے گا اور ہم وہ ادا کر دیں گے۔ یہ ہوئی نہ بات، شیخ نجدی اس شیطانی منصوبے پر پھڑک اٹھا، یہ بالکل صحیح تجویز ہے اور اسی پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس پر اتفاق رائے ہو گیا اور اجلاس ختم ہو گیا۔ منصوبے کے مطابق قبائل سے 100 افراد منتخب کیے گئے اور جب رات کی تاریکی محیط ہو گئی تو جانب عالم کے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مہم کی قیادت کے لیے عقبہ، امیہ اور ابو جہل جیسے ائمۃ الکفر بذات خود موجود تھے۔ جانب عالم کو جبرائیل امین نے کفار کے پروگرام سے مطلع کیا اور کہا کہ آج رات اپنے بستر پر استراحت نہ فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور کہا، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور میں تمہیں چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے پاس لوگوں کی بہت سی امانتیں پڑی ہیں اور جو ان کو لٹانی ہے، تم وہ امانتیں مالکوں تک پہنچا دینا اور بعد میں ہمارے پاس چلے آنا۔ اللہ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی امانتوں کے تحفظ کا اتنا اہتمام فرمایا کہ اپنے پیارے چچا زاد بھائی کو دشمنوں کے ہجوم میں اکیلا چھوڑ گئے تاکہ کسی کی امانت خرد برد نہ ہو جائے۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔
میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات مروی ہے، آپ نے کہا زندگی میں سب سے میٹھی نیند صرف اس رات آئی تھی جس رات محمد مصطفیٰ نے مجھے اپنے بستر پر لٹھایا تھا۔ اس رات مجھے پورا یقین تھا کہ میں صبح بیدار ہو جاؤں گا، اس کے بعد یا اس سے پہلے کبھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ صبح اٹھنا بھی ہے یا نہیں اٹھنا۔ کاشانہ اثر کا محاصرہ کرنے والے وقت گزاری کے لیے تعلیمات نبویہ کا مذاق اڑا رہے تھے اور آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، محمد کا خیال ہے کہ اگر تم لوگ اس کے تابع ہو جاؤ تو عرب و عجم کی بادشاہی تمہیں مل جائے گی اور مرنے کے بعد اردن کے باغوں جیسے سرسبز باغوں میں رہو گے، اور اگر تم نے اس کی پیروی نہ کی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد آگ میں جلو گے۔ جانے دو عالم نے ان کی باتیں سن لی، اسی وقت باہر تشریف لائے اور فرمایا، انا اقول ذالک، ہاں میں یہ ساری باتیں کہتا ہوں۔ جانے دو عالم نے ان کی باتیں سن لی، اسی وقت باہر تشریف لائے اور فرمایا، انا اقول ذالک، ہاں میں یہ ساری باتیں کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے مٹی کی مٹھی بھری اور کافروں کی طرف پھینک دی۔ اس وقت زبان مبارک پر سورہ یاسین کی ابتدائی آیات جاری تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے بھی بند باندھ دیا اور پیچھے بھی، پھر ہم نے ان کو یوں ڈھانپ لیا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ کی پھینکی ہوئی مٹی معجزانہ طور پر محاصرہ کرنے والے تمام افراد کے سروں پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی جانے دو عالم ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ چنانچہ آپ نہایت اطمینان سے نکل کر چلے گئے اور کسی کو نظر نہ آ سکے۔ حضرت صدیق اکبر کی اجازت طلبی سے یہاں تک ذکر کیے گئے واقعات تاریخ و سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ کسی نے اختصار سے کام لیا اور کسی نے تفصیلات بیان کی، ہم نے درمیانی راستہ اختیار کیا ہے۔ حوالہ کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 26 سے 34، اور امام زرقانی نے جلد اول صفحہ 386 تا 399، اور امام ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 290 پر ان کو ذکر کیا ہے۔ جانے دو عالم بعافیت صدیق اکبر کے گھر پہنچ گئے تو روانگی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چونکہ خفیہ طور پر جانا تھا اس لیے سواری پر جانا ممکن نہ تھا، چنانچہ صدیق اکبر نے اپنی اونٹنیاں ایک معتمد شخص عبداللہ ابن عریقت کے حوالے کی اور اسے کہا کہ 3 راتیں گزرنے کے بعد یہ اونٹنیاں غار سور تک پہنچا دینا اور اپنی مزدوری لے لینا۔ سور اصل میں اس پہاڑ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے 4-5 میل کے فاصلے پر ہے اور انتہائی دشوار گزار ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹیوں حضرت اسما اور حضرت عائشہ نے ساتھ لے جانے کے لیے گوشت بھونا اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا بھرا۔ کھانے کو باندھنے اور مشکیزے کا منہ بند کرنے کے لیے اس وقت گھر میں کوئی رسی وغیرہ دستیاب نہ ہو سکی، تو حضرت اسما نے اپنی کمر کے گرد لپٹا ہوا نطاق کھول کر درمیان سے چیر دیا اور اس کے ایک حصے سے کھانا باندھ دیا اور دوسرے حصے کو مشکیزے کے منہ پر لپیٹ دیا۔ عرب میں عورتوں کے قمیص کافی لمبے ہوا کرتے تھے، چونکہ لمبا قمیص کام کاج کے دوران حارج ہوتا ہے، اس لیے اس کو کمر کے پاس سے اوپر اٹھا کر اس کے گرد ایک ازار بند سا لپیٹ دیتی تھی تاکہ نیچے نہ گرنے پائے۔ اس ازار بند کو نطاق کہا جاتا تھا۔ حضرت اسما نے چونکہ شب ہجرت اپنے نطاق کو چیر کر ایک نطاق کے 2 نطاق بنا لیے تھے، اس لیے ان کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نطاقوں والی۔ تیاری مکمل ہو گئی تو صدیق اکبر نے گھر میں رکھا ہوا 6000 اس وقت کا روپیہ جیب میں ڈالا اور جانے دو عالم کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ جانے دو عالم کا آبائی شہر تھا اور یہاں کے گلی کوچوں میں آپ کا بچپن اور جوانی گزری تھی۔
اس لیے آپ کو اس کے ذرے ذرے سے بے پناہ محبت تھی۔ اسی بنا پر روانگی کے وقت آپ نہایت افسردہ و ملول تھے، اور جب اس شہر مقدس سے باہر نکلے تو چشمہائے نرگسین گور بار ہو گئی، اور آپ نے دکھ بھرے لہجے میں فرمایا: اے ارض مکہ، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی نگاہ میں ساری دنیا سے زیادہ پیاری اور محترم ہے، مگر تیرے باسیوں نے مجھے یہاں جینے نہیں دیا۔ اگر ان لوگوں نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ امام زرقانی نے لکھا ہے، اور سیرت حلیبیہ میں بھی یہ واقعہ ذکر ہے۔ غار کی طرف جاتے ہوئے جانے والوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں چلنے لگتے ہیں اور کبھی بائیں جانب۔ آپ نے پوچھا: ابو بکر، یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی: یا رسول اللہ، جب خیال آتا ہے کہ راستے میں کوئی دشمن گھات نہ لگائے بیٹھا ہو تو آگے ہو جاتا ہوں، اور جب تعاقب کرنے والوں کا خطرہ محسوس کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح دائیں بائیں ہوتا رہتا ہوں تاکہ ہر طرف نگاہ رکھ سکوں اور کسی طرف سے کوئی کافر آپ کو گزند نہ پہنچا سکے۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 حصہ 2 صفحہ 80، اور الوفا باحوال المصطفیٰ جلد اول صفحہ 237، اس میں یہ واقعات ذکر ہیں۔ زہ نصیب، زہ سعادت صدیق اکبر، تجھے شمع نبوت کے گرد یہ پروانہ وار طواف مبارک ہو، اس خیال سے کہ آہٹ نہ ہو۔ جانے دو عالم برہنہ پا پنجوں کے بل چل رہے تھے، سنگلاخ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے آپ کے حریری تلوے چھل گئے اور ان سے خون رسنے لگا۔ یہ دیکھ کر صدیق اکبر تڑپ اٹھے، بے تابانہ آگے بڑھے اور جانے دو عالم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ یہ نصیب، اللہ اکبر، لوٹنے کی جائے ہے۔ باقی راستہ اسی طرح طے ہوا اور صبح دم غار تک پہنچ گئے۔ اس کو سیرت حلیبیہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے صدیق اکبر نے عرض کی: یا رسول اللہ، آپ یہیں ٹھہریے، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ سانپ یا بچھو وغیرہ نہ ہو۔ یہاں سے انشاءاللہ جو واقعات ہجرت ہیں یہ اگلے کلپ میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔